السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. میم جیسے ہم نے آپ کے ساتھ ایسے کا پیپر ڈسکس کیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ پریسی اینڈ کمپوزیشن کا جو سی ایس ایس 2021 کا پیپر تھا اس کے بارے میں آپ کا ریویو لیں کہ کس طرح کا پیپر تھا، اور کافی اس کے بارے میں شوگر لگتا رہا سوشل میڈیا پہ. تو وہ آبجیکٹیو پارٹ کو کیا وہ بچے تیار نہ کریں پھر اگلی بار باقی پیپر تیار کر کے چلے جائیں؟ نہیں، دیکھیے، اگر آپ نے اتنی سارا پیپر سامنے رکھ کے اگلی دفعہ کی تیاری کرنی ہے تو پھر تو بالکل نہ کریں. لیکن اگر آپ پچھلے 5 سال کے پیپر اٹھا کے سامنے رکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ایک سال پیپر مشکل آتا ہے، ایک سال آسان آتا ہے. اب جن بچوں نے 20 کا پیپر سامنے رکھا تھا 2020 کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پریسی کا پیپر بہت آسان آتا ہے، تو انہوں نے اس دفعہ کو بھی بہت آسان سمجھ لیا. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پیپر سیٹر ہوتا ہے وہ یہ ٹرکس کھیلتا ہے، اور ٹرینڈ ایز سچ ٹرینڈ نہیں چینج ہوتا، بٹ obviously اگر ایک سال پیپر آسان بن رہا ہے یا اس میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگلے سال نہیں کیا جاتا. تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہے جو کہ پیپر سیٹنگ کے بارے میں چلتی ہے. سو آبجیکٹو مشکل آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگلے سال تیار نہیں کرنا، وہ ایک ٹیکنیک تھی پریشر بلڈ کرنے کے لیے. تو آپ سی ایس ایس کا پیپر دینے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پریسی کا پیپر بہت آسان ہے، صبح صبح 9 بجے آپ کے چھکے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ ایک بھی آبجیکٹو نہیں آتا. اور جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 5 آتے تھے، 5 بھی میں بہت زیادہ کہہ رہی ہوں، جی جی 3 4 5، کسی نے مجھے کہا تھا کہ مس مجھے 7 آبجیکٹیوز آتے تھے. لیکن وہیں سے پریشر بلڈ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 20 نمبر کا آبجیکٹیو مجھے نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، ایگزامینیشن ہال میں کسی کو نہیں آتا نا، تو وہ 20 نمبر آپ مائنس کر دیں، ٹھیک ہے. اب جی آپ کے پیپر کے باقی 80 مارکس ہیں جس کے اوپر آپ کا پیپر ریسٹ کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے سارے اسٹوڈنٹس کو فیل کرنا ہے، لیکن سفٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جو ویک کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم نے مائنس کر دی ہے اس سسٹم کے اندر سے. سو اب آپ دیکھیں کہ پریسی آئی، پریسی میں اس نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی نیریٹو میں سے پیراگرافس اٹھائے ہیں، لیکن وہ پیراگراف جو ہیں وہ سیکوینس میں نہیں ہیں. اب جب آپ پریسی لکھیں گے جو کہ اٹ سیلف ایک ہول پیراگراف ہونا چاہیے، اس میں ان 3 پیراگراف کو یونیفائی کرنا، یعنی اپنے پریسی کے پیراگراف میں یونٹی مینٹین کرنا وڈ بی دا ٹرک ٹو پاس دیٹ پریسی. حالانکہ لینگویج سے بہت آسان ہے، نیریٹو اس کا بالکل سمپل ہے، لیکن اس میں آپ کے آئیڈیاز جو ہیں ان کے اندر کوہیرنس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اگر بالکل. کمپریہنشن ہے تو وہ اس نے کمپریہنشن آپ کو اٹھا کے دے دیا، آپ کہیں گے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اخبار پڑھتا ہوں، میں نے تو آئی آر کا سبجیکٹ رکھا ہے. لیکن جو سوال وہ آپ سے کر رہا ہے وہ اگین آپ کی پریویس نالج کو بھی چیک کر رہا ہے، آپ پیراگراف کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اور آپ کی رائٹنگ سکلز کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے. ایک ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ جس کو ریڈنگ، کریٹیکل ریڈنگ آتی ہے اور جس کو ایکیڈیمک رائٹنگ آتی ہے، وہ بھی یہ پریسی یا کمپریہنشن اٹیمپٹ کرنے میں اگر وہ روٹین میں 30 منٹس میں کرتا ہے تو وہ 45-50 منٹس لگائے گا. تو اگر ایک اچھا بچہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہے تو ایک ویک اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ نہ صرف ٹائم زیادہ لے گا بلکہ وہ زیادہ آسانی سے وہ غلطی کرے گا جو کہ باقی اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے ہوں گے. اب آپ ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں، ٹرانسلیشن اتنی مشکل، پیور اردو. حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسلیشن وہ ایسے ہی رینڈم اٹھا کے دے دیتا ہے جس میں ہم ایگزیکٹلی. وہ کتاب سے نہیں اٹھاتا. لیکن اب آپ کو جتنی مرضی اچھی ٹرانسلیشن آتی ہو، اس نے استماریت کا لفظ جو دیا ہے وہ آپ کو نہیں آتا. اب آپ یہ دیکھیں نا، پہلی لائن، استماریت پسند انگریزی اقدار کے سامنے خوش آمدانہ اور فرما بردارانہ، یہ اٹس سو ڈیفیکلٹ. اب اس کے مشکل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے پیپر کھولا، آپ نے جلدی جلدی سارے سوال پڑھے، کچھ بھی اٹیمپٹ کرنے سے پہلے یو آر انڈر پریشر. اور سی ایگزیکٹلی. ایس ایس از اے گیم آف نروز. آپ اپنی نروز پہ قابو رکھیں گے تو آپ پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے، آپ اپنی نروز پہ قابو نہیں رکھیں گے، آپ 1.5 گھنٹے بعد کمرہ امتحان سے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. اور جو آپ نے پرفارم کرنا ہوگا، اگر آپ 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ نے 100% پرفارم کرنا تھا، آپ 60% پرفارم کریں گے. سو پیپر سیٹ کرنے میں آپ دیکھیں پریسی کا پیپر صبح دے دیا، سو ایک تو وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا سب کچھ. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن وہ پیپر دیکھنے میں بھی اتنا مشکل تھا، اور جو چیز آسان لگ رہی تھی وہ کرنے میں مشکل تھی. جو یہ جی جی. ساری چیزیں ہمیں میسج ایکچولی یہ دے رہی تھی کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ پرسیو کر لیتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ پیپر آسان ہے تو اگلے سال بھی پیپر آسان ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اور جو ایگزیکٹلی. آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ پھر ہم تیاری نہ کریں، بالکل تیاری کریں، اور یاد رکھیں کہ اگلے سال کا پیپر اس پیپر سے آسان ہوگا.
سو یہ ٹرنز میں ہوتا ہے پیپر, لیکن اگر آپ کی رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں, اس پیپر کے لیے آپ کو کریٹیکل ریڈنگ چاہیے اور ایکیڈیمک رائٹنگ چاہیے. سو اگر آپ رائٹنگ کرتے ہیں, آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے, موک ایگزامس دیے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ میم اس بار ویسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 20 سے 30 سال کی پریکٹس کر لیں تو وہ انف ہوتا ہے, اس میں سے جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس بار تو نیوز پیپر میں سے غالباً جو ہے وہ کسی آرٹیکل میں سے اٹھایا ہوا تھا الجزیرہ کے. جی, اصل میں نا حمزہ یہ والی جو بات ہے نا کہ 20 ایئرس کی 30 ایئرس کی وہ پریس ہی کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں سے آتی نہیں ہے. یہ انسیڈنٹل ہوتا ہے کہ وہ رسل کی پریس ہی اٹھائے ایگزامینر. دیکھیں میں پیپر سیٹ کر رہی ہوں نا, میرے پاس پچھلے 5 سال کے پیپرز ہوں گے, مجھے جو فائل ملے گی اس میں 5 سال کے پیپرز ہوں گے, میرے سامنے وہی ہیں. اب اگر میں کسی کتاب سے اٹھاتی ہوں یا میں کوئی آن لائن چیز اٹھا رہی ہوں تو میرے سامنے اور ریفرنس کوئی نہیں ہے, وہ اوور لیپ کرے گی تو وہ انسیڈنٹل ہے. پاسٹ پیپرز میں سے نیو پیپرز نہیں بنتے. سو اور دوسری بات یہ کہ جب آپ پریسی کی پریکٹس کریں نا تو ملٹیپل ریسورسز سے کریں, اخبار سے بھی کوشش کریں, کتاب سے بھی کوشش کریں, آپ اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی کتاب سے کوشش کریں, آپ رسل میں سے کوشش کریں. جتنے آپ ڈفرینٹ سبجیکٹ سے کوشش کریں گے نا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ پالش ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں ویل ورسڈ ہونا. ویل ورس آپ تب ہوتے ہیں جب آپ ڈفرینٹ طرح کے پیراگرافس کو لے کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا. یہی ہے کہ جب آپ نے اگر آپ پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر تیاری کر رہے ہیں نا حمزہ, اس کے اندر آپ کی پیراگرافنگ چیک ہوتی ہے, پیراگراف کو پڑھنا اور پیراگراف کو لکھنا. ٹھیک ہے, سو آپ نے جب پیراگراف کو پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھتے ہوئے پتا ہونا چاہیے کہ ٹاپک سینٹینس کیا بنے گا, سپورٹنگ ڈیٹیل کیا بنے گی, کنکلوڈنگ سینٹینس کیا ہوگا. اور جب آپ پریسی بنائیں گے تو اس کو ہول بنانے کے لیے انہی تینوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سو اس پیپر کے اندر آپ کی ریڈنگ سکلز جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں, ایسے آپ کی رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہ پریسی کے پیپر میں آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی چیز کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ اسے لکھ بھی نہیں سکتے. اس میں کریٹو رائٹنگ نہیں ہے. آپ کی پریسی, کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن 3 سکلز ہیں جس میں پیراگرافنگ وہ چیک کرتا ہے. ایسے کے اندر آپ نے ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے, وہ ایک اوور آل آئیڈیا ہوتا ہے, آپ آرگیومنٹ کو کیسے لے کے چلیں گے, اس میں آپ کی جو کریٹو رائٹنگ ہے, فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ, وہ چیک ہوتی ہے. اس پیپر کے لیے ایڈوائز بھی یہی ہے کہ ہر طرح کے پیراگراف کی پریسی کرنے کی کوشش کریں, اور جب کمپریہنشن کریں تو یو مسٹ ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس, اور آپ کی اپنی آرگیومنٹیشن جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ٹرانسلیشن والا سوال آیا جس میں کی ورڈ کسی کو نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, آپ دیکھیں وہ اتنا مجھے نہیں آتا, سو ہم اور کسی ٹیچر کو نہیں آتا تو آپ اسٹوڈنٹ کی کیا بات کریں گے, وہ کسی کو نہیں آتا. اب اس پیراگراف کے اندر وہ آپ کو اس لفظ کی انگریزی پہ نہیں چیک کرا, وہ آپ کو وہ جو ہم کہتے ہیں نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں, were you able to grasp the meaning, the concept given in the paragraph. اگر آپ کو اس کا ایسنس سمجھ آ گیا تو آپ ٹرانسلیٹ بھی کر لیں گے. It was more about your understanding of the given paragraph than your knowledge of the given keyword. So I hope کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے آئیڈیا کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جسٹس کی ہے, اور وہ اس پریشر میں, ظاہری بات ہے کہ پریشر از نیچرل, لیکن انہوں نے اس کو جسٹس کرتے ہوئے اپنی نروس پہ قابو پا کے اچھا پرفارم کیا ہوگا. اور اب یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ اگلے سال کا پیپر آسان ہوگا تو اب آپ اس کی تیاری نہ کریں کہ اگلے سال کا پیپر آسان ہوگا. جسٹ گیو یور بیسٹ. انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. مائی پلیزر. تھینک یو سو مچ.